سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں ملیحہ خان اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ راجہ خالد محمود صاحب۔ سو تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے وقت کا، اور ہم نے آپ کو دوبارہ تنگ کیا، پہلی بھی بار تنگ کریں جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں بہت شکریہ۔ تو حاضر ہیں انشاءاللہ۔ یہ تو آپ کی وہ کہتے ہیں نا کائنڈنیس ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار تنگ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں تھینک یو سو ویری مچ۔ سو سر ویسے تو آج کل بہت ساری چیزیں ہیں جو چل ہی رہی ہیں، لیکن آج ہم لوگ جو ہے وہ اسپیسیفکلی کچھ 3-4 چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوں گے۔ سو سب سے پہلے تو راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کو جو لیٹر ریسیو ہوا ہے، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کے اراکین کی طرف سے 160، وہ اس لیٹر کا کیا معاملہ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لیٹر کیوں لکھا گیا اور اس میں ہے کیا ایکچولی؟ دیکھیے ملیحہ، اس وقت صورتحال یہ ہے بڑی انفارچونیٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لابی ہے، مخصوص لابی، جو ویسٹ میں خان صاحب، عمران خان صاحب جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے، تو ان کے حوالے سے انہیں ریسکیو کرنے کے لیے، انہیں آزاد کروانے کے لیے، ان کے کیسز ختم کروانے کے لیے وہ مسلسل برسر پیکار ہے، سرگرم عمل ہے۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ 56 جو کانگریس مین تھے، انہوں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی جی کہ عمران خان کی گرفتاری یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، دس اینڈ دیٹ۔ پھر ابھی آپ دیکھیے کہ ایک بڑی تعداد میں پھر ادھر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے، تو جس کے نتیجے میں جو پاکستانی پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو خط لکھا، اور میرے خیال میں خط تو نہیں پڑھ سکا، لیکن میرے خیال میں اس کے کنٹینٹس یہی ہوں گے کہ آپ امریکن حکومت سے پروٹیسٹ کریں یا ان کی کانگریس کو خط لکھیں، ان کے اسپیکر کو خط لکھیں، یا ان کا جو چیئرمین سینٹ ہے اسے خط لکھیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔ یہ سارا خان صاحب اگر اندر ہیں تو ہماری پروسیکیوشن کے نتیجے میں اور ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہی انہیں سزا یا جزا ہو سکتی ہے، باہر آ سکتے ہیں یا انہیں سزا ہو سکتی ہے، اور انہیں بہت سارے کیسز میں ریلیف مل بھی چکا ہے۔ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، کسی ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ استحقاق نہیں بنتا، یہ حق نہیں ہوتا کہ دوسرے ملک کے جو جوڈیشل معاملات ہیں، انٹرنل معاملات ہیں، ان میں انٹرفیئرنس کرے۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر دیکھیے کہ عافیہ صدیقی کا کیس آپ کے سامنے ہے، ایک طویل عرصے سے امریکن جیلوں میں وہ بند ہے بیچاری، اور اس کی صحت کے حوالے سے بھی بار بار آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اس حوالے سے کہ وہ بڑی بازو کا کریٹیکل صورتحال ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ اسے جب رہا نہیں کر رہے، میں یہ نہیں کر رہا کہ کوئی آپ نے بدلہ وہ کرنا ہے، عدلہ بدلہ، یہ اس طرح کی بات، تو اور اس پہ الزام کتنا ایک ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کے سامنے آشکار ہے، خاتون بھی ہے، بیمار بھی ہے، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ اٹھ کے ایک پاکستان کا جو بالکل پیورلی انٹرنل معاملہ ہے، اس میں جب مداخلت کرے گی آپ کی کانگریس، آپ کے لا میکرز، تو پھر ادھر سے بھی جواب بنتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز کی آواز بن کے تو ایک پروٹیسٹ ریز کریں بیفور دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ اٹ از ناٹ فیئر۔ لیکن ایک طرف یہ لیٹر آیا، دوسری طرف پی ٹی آئی کا بیانیہ بھی تو سامنے آیا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر تو آ جاتے ہیں الیکشن جیت کر، تو وہ بھی عمران خان کو باہر نکلوانے میں، ان کو ریلیز کروانے میں تھوڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا، تو یہ دونوں چیزیں آگے پیچھے ہی ہو رہی ہیں۔ ایسے میں سمجھتا ہوں، میں کل ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں ساجد طارق صاحب، پاکستانی ہیں اور بڑا ان کا پرانا تعلق ہے، دوستی ہے، ان کے لیے بہت وہ کام بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی، وہ 2 دنوں کے لیے پاکستان آئے تھے، تو ان کا انٹرویو سن رہا تھا طلعت صاحب کے پروگرام میں۔ اچھا، تو انہوں نے اتنا کہا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ خواہشات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ کانٹرڈکٹ تو کر رہی ہے نا یہ بات، ان کے کام کرنے کے ان کے لیے کام کرنا، مثلا اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں، اور یہ پاکستان کا پیورلی، انہوں نے بھی کہا کہ انٹرنل جوڈیشل معاملہ ہے، اٹ از پیورلی ریلیٹڈ ٹو دی جوڈیشری آف پاکستان، تو امریکہ اس میں قطعاً انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے
کہ وہ اس حد تک چلا جائے کہ بالکل وہ بچ جائے ان کے سامنے اور اپنے ملزمان کو رہا کرنا شروع کر دے، جنہوں نے 9 مئی کیا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا، پاکستان کی فورسز پہ اٹیک کیا، پاکستان کی آرمی کی اسٹیبلشمنٹس پہ اٹیک کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس طرح کے پریشر کے نتیجے میں رہا کیا جائے گا. یہ تو ابھی خام خیالی والی باتیں ہیں، بیانیہ ہی ہے، ابھی یہ تو بیانیہ ہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جیتتے ہیں نہیں جیتتے، ابھی پہلا سوال تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے ویدر ہی ونز اور ناٹ. اور اس کے بعد پھر ان کا ووٹ ہوگا 20 جنوری 2025 کو، جو بھی جیتا. ٹھیک ہے، نومبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں، اوتھ ان کا فالوئنگ ایئر میں ہوتا ہے 20 جنوری کو. یہ سیٹلڈ ان کا ایک پرنسپل ہے اور لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب جیتیں گے اس کے بعد کے معاملات ہیں، ان کی کیا پالیسیز ہوں گی، کیا کریں گے، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سا پیٹی ایشو ہوگا، یہ بہت چھوٹی سی بات ہوگی. اور اس چھوٹی بات کے لیے وہ اپنے آپ کو، جو بھی امریکن پریزیڈنٹ ہے، اس حد تک نہیں لے جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ سپورٹ بہت ہے انٹرنیشنل کنٹریز کی. جیسے اب لنڈن میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ وغیرہ اسٹارٹ ہو گئی ہے اور سارا کچھ، اور اس میں اسی کے حوالے سے پھر محسن نقوی نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ سے، ان کی جو گورنمنٹ ہے، لنڈن کی جو گورنمنٹ ہے، ان سے رابطہ کریں گے کہ جو بھی مظاہرین ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے یا کچھ بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ سپورٹ تو بہت ہے انڈیا باقی ڈفرینٹ کنٹریز میں پی ٹی آئی کی. ملیہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ انگلینڈ کے اندر اور جو بڑی لابیز ہیں اس طرح کی، ان کے جو سسرال والے ہیں، سابق سسرال والے، وہ پوری طرح سے انوالوڈ ہیں. اور یہ بھی وقتاً میں حیران اس بات پہ ہوں، جو مجھے جو بات بہت پنچ کرتی ہے، وہ یہ کہ اسرائیل نے پاکستانی سیاست میں کبھی مداخلت نہیں کی. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اسرائیل کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، اسرائیل کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور پھر جا کے ابھی جو اسرائیل کا ترجمان اخبار ہے اپنا یروشلم پوسٹ، ٹھیک ہے، یروشلم پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا گیا اس حوالے سے کہ عمران خان کی گرفتاری اور ان کی جو امپریزنمنٹ ہے، ان کی جو ڈیٹینشن ہے، دیٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو دی وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس. اسرائیل کہہ رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ جو اس وقت پوری دنیا میں فنڈامنٹل رائٹس کو کرش کر رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے ہاسپٹلز پہ بمبارمنٹ ہوتی ہے، سکولز پہ ہوتی ہے، خواتین کو جس طرح سے ختم کر دیا، انہیں کرش کر دیا. اور پھر وہاں بیٹھ کے جس طرح اس نے ایران پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ وہاں پہ حسن نصر اللہ کو اس نے شہید کر دیا اس طرح سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک، وہ اسے عمران خان صاحب بہت یاد آ رہے ہیں. یہاں پہ اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کی، اگر کوئی برے صغیر کے اندر، اب دیکھیں کشمیر اسے یاد نہیں آتا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اسے افغانستان یاد نہیں آتا، اسے بوسنیا یاد نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ایک خاص شخصیت یاد آتی ہے. تو پاکستان بھی یاد نہیں آتا، پاکستان کی شخصیت یاد آتی ہے. تو پردے کے پیچھے بہت کچھ ہے. عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل انگلینڈ میں جا کے اپنا جو سالہ صاحب ہیں زیگ، ان کی سپورٹ کی تھی. پاکستانی نیاد صادق جو مسلم بھی تھا، پاکستانی بھی تھا، تو لنڈن کے میئر کے لیے، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں. یہ بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور وہ تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. لیکن محسن نقوی نے جو کہا ہے کہ ہم لنڈن گورنمنٹ سے رابطہ کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا، اور اس کا واقعی جو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہیلپ کرے گی فار دیٹ اسپیسیفک ایشو، تو وہ ہوگا؟ دیکھیے نا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہے کہ اگر یہ کلچر چل پڑا جس طرح سے یہ چلا ہوا ہے ان کی طرف سے، تو پھر کون سلامت رہے گا؟ کسی پارٹی کا کوئی سربراہ اتنا بدتمیزی والا کلچر کہ آپ 4-5 لوگوں کو کسی کے پیچھے لگا دیں، وہ ان کی گاڑی پہ پتھراؤ کرے، انہیں تذلیل کرے، ان کی جگہ جگہ بے عزت کرے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بندے کی تذلیل ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتی. تذلیل اس طرح سے اس فرد کی ہوتی ہے جو کروا رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح کا. یعنی آپ اور ہم باہر نکلتے ہیں تو اگر ہم پہ کوئی کیچڑ پھینک دیتا ہے، کوئی اور چیز ہمیں پھینک دیتا ہے یا گالی دے دیتا ہے، تو لوگ جو ہیں سلجھے ہوئے لوگ اسے سمجھیں گے کہ اس نے نیچ حرکت کی، اس نے گری ہوئی حرکت کی، گھٹیا پن تھا اس کا. تو آپ اور مجھے کوئی نہیں کہ سب کہیں گے کہ آپ چھوڑیں، آپ کی سوچ بڑی، آپ ٹھیک لوگ، دس اینڈ دیٹ. اس طرح سے ہوتا ہے. اگر ہم کمپوز رہتے ہیں، ہم ڈیسنسی شو کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب ثاقب نثار صاحب نے کیا نہیں کیا تھا نون لیگ کے ساتھ، اور کس طرح سے یعنی ان پہ کتنے شکوے شکایات، ساری بات.
ان کا آج تک کسی دوسری پارٹی نے راستہ نہیں روکا، ان پہ اس طرح سے حملہ آور نہیں ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کسی کی رائے سے، کسی کے فیصلوں سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن احترام کا، ادب کا، ڈیسنسی کا اور رسپیکٹ لیول تو رہنا چاہیے. رسپیکٹ لیول جو ہے اور جو سویلائزیشن ہے اس وہ کا نظر دامن آنی کیوں چھوڑ چاہیے. دیتے ہیں. لیکن ان کی تربیت اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن قاضی فائز صاحب کا بھی بڑا پیشنس نظر آ رہا ہے ویسے اس سب میں. آپ دیکھیے قاضی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے بر وقت، جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے ایکشن لیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی تقریباً کر چکے ہیں اور ان کے پاسپورٹس بھی اور CNICs وہ ہم بلاک کریں گے، انہیں پھر ہم وہ کینسل کر دیں گے. تو پھر ان لوگوں کے لیے پاکستان آنا مشکل ہوگا. کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خوشی غمی میں بھی شریک ہونے کے قابل نہیں رہیں گے. اور جب وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے تو پھر برٹش گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف فوراً پینل ایکشن انہیں لینا چاہیے. اور جو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ ان کے سامنے ٹیک اپ کریں گے، تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح سے جو ہمارے ہائی اپس ہیں ان کی تذلیل نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. جوڈیشل کمیشن کی بات کریں راج صاحب، اگر تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا ہے کہ PMLN سے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو سیٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے جانی چاہیے، دونوں سیٹس جو ہیں، اور اس کی ایک وجہ بھی خاص بتائی ہے. سو کیا وجہ بتائی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اور یہ کہاں کیوں کہا گیا ہے یہ بھی بتائیے گا. جی، میرے خیال میں ان کی توجہ یہ ہے کہ آپ کی چونکہ وہاں پہ اٹارنی جنرل بھی آپ کا ہوگا اور لا منسٹر بھی آپ کا ہوگا، تو یہ 2 سیٹس ہمیں دے دی جائے تاکہ اسے بیلنس کیا جا سکے. یہ تو خیر ان کا انٹرنل معاملہ ہے، الائی ہیں وہ تو چلیں اس پہ کچھ کر لیں گے جو بھی کنسنسس ہوا. لیکن جوڈیشل کمیشن کی جو حیثیت ہے نا، بہت سے ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے. بالکل. تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی. تبدیلی اس میں پہلے بھی اتنے ہی ممبرز تھے سوائے اس کے کہ وہ جو ہمارا پہلا جوڈیشل کمیشن تھا اس میں ایک پارلیمانی کمیشن تھا. اس میں 8 ممبرز تھے، 4 سینٹ کے اور 4 نیشنل اسمبلی کے. اب وہ 8 کے 8 اس میں 4 تھے ٹریری بینچز سے اور 4 ہوتے تھے اپوزیشن سے. لیکن اس پارلیمانی کمیشن کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا گیا، تو وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو چکا تھا. لہٰذا پھر اس میں یہ سوچا گیا کہ وہ جو 8 لوگ ہیں، 8 کی جگہ 4 لائے جائیں، 2 سینیٹرز ہوں اور 2 نیشنل اسمبلی کے، 2 ٹریری بینچز سے ہوں اور 2 اپوزیشن سے ہوں. اور اس کے علاوہ کمپوزیشن جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نمبر 1، اس کے ساتھ 3 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، 4 یہ لوگ ہو گئے. پھر ہو گئے جی کہ اٹارنی جنرل 5، چھٹے ہو گئے لا منسٹر، 7ویں ہو گئے یہ، بلکہ ان کی ترتیب میں تو یہ پہلے آتے ہیں موسٹ سینئر ممبر آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ابھی تشکیل نہیں پایا، لیکن جب تشکیل پائے گا تو اس کا جو موسٹ سینئر ممبر ہوگا تو ہی ول بی دی ممبر آف دی جوڈیشل کمیشن. ٹھیک ہے، ایک وہ ہو گیا. پھر جو بار کونسل کا نمائندہ ہے جس کی 15 سال سے کم پریکٹس نہ ہو، پاکستان بار کونسل کا، یہ پہلے بھی تھا، یہ اب بھی ہوگا. پھر وہ جو میں نے پارلیمنٹیرینز کی بات کی کہ 4 لوگ وہ ہوں گے، اور آخر میں ایک خاتون ہوگی یا نان مسلم ہوگا، دونوں میں سے ایک. جی، وہ ایک آپشن ہے جو کوالیفائی کرتا ہے ٹو بی ممبر آف دی سینٹ. اور ہی ول بی اپوائنٹڈ نامینیٹڈ رادر ہی ول بی نامینیٹڈ بائی دی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی. تو یہ ساری کمپوزیشن ہو جاتی ہے 13 لوگوں کی. تو اس وقت جو ہے 12 تو ان کے ہو جائیں گے، چونکہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ بھی تشکیل نہیں پایا، تو لہٰذا 12 تو وہ پارٹیز آپ نے PTI بھی آپ کو پتہ ہے نامینیٹ کر چکے. یہاں پہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کہ PTI نے کہا تھا کہ اس 26th امینڈمنٹ کی ہم دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں گے. حامد خان صاحب نے کہا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد بھی اس کے خلاف رہے، اب بھی خلاف. لیکن ساتھ اسے بالکل تسلیم کر رہے ہیں. انہوں نے جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دی فار دی اپائنٹمنٹ آف دی چیف جسٹس آف پاکستان، کہ جو کمیٹی جس نے نامینیٹ کرنا تھا اس میں بھی انہوں اپنا نام دے دیے. ایٹ دا سیم ٹائم اختلاف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی انہوں نے نام دے دیے. مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس سے وہ بالکل
اس کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں اسے، اس کے سامنے جب ممبرز دے دیے. الگ بات ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کا میٹنگ تھی اس میں ان کے ممبرز آئے نہیں، لیکن آپ نے اپنے ممبرز دے دیے. اب کوئی آتا نہیں ہے، اس کی غیر حاضری لگ جاتی ہے، اس کی عدم کوشش کی جاتی ہے، کی بھی گئی اس دن کے ایڈجن کیا گیا کہ آپ کو بلا کے لائیں، لیکن انکار ہو گئے. نام تو دے دیے، شریک نہیں ہوں گے. ادھر بھی نام دے دیا، اب پتہ نہیں شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی آپ پوری طرح سے اس کے ساتھ ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ اسے انڈورس کر رہے ہیں اور آپ اس کے مطابق اس کے پروسیڈ کر رہے ہیں فردر. لیکن پی ٹی آئی کا یہ تو کام ہے نا ان کا شور مچانا ہر چیز کو لے کے، تو شور تو مچاتے ہیں. نہیں، یو ٹرن تو ان کا ہے نا کہ وہ کہیں گے، شور مچائیں گے. جس چیز کے خلاف شور مچائیں گے، کریں گے اس کے اگینسٹ. بالکل، یہ تو ہمیشہ سے چلتا ہے. وہ وائس ورسا ہوگا. چلیں، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ضرور زحمت دیں گے. ملیہ بہت شکریہ آپ کا. سو ناظرین، پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. انشاءاللہ نیکسٹ میں دوبارہ ضرور حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.